الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم۔ جمعۃ المبارک ہفتے کے سارے دنوں سے افضل دن ہے، بلکہ اسے حدیث پاک کے اندر سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار بھی فرمایا گیا ہے۔ دین اسلام کے آنے سے پہلے بھی جمعہ کے دن کی بہت اہمیت اور فضیلت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی، آپ زمین پر اسی دن تشریف لائے۔ اسی طرح تاریخ کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے وہ جمعہ کے دن ہوئے۔ فرعون کو غرق اسی دن کیا گیا، بنی اسرائیل کو نجات ملی تو جمعہ کا دن۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جائے جب تک حرام کا سوال نہ کیا جائے۔ تو اتنی فضیلت وہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو عطا فرمائی ہے۔ اب اسلام کے اندر جمعہ کے دن وہ جمعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعے کے خطبے کو وہ ضروری رکھا گیا ہے کہ یہ خطبہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، خطیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں، عربی کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو اسی کی وہ احادیث کے اندر بہت زیادہ فضائل اور اس کو توجہ کے ساتھ سننے کے بہت زیادہ وہ برکات بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جیسے ہماری مسجد میں ہے کہ جیسے بیان شروع ہوا ہے تو چند افراد موجود ہیں، ہم دیواروں کو بیان سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، اور آخر کے اندر جب وہ خطبے کا ٹائم ہو جاتا ہے، جماعت کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو مسجد بھری ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں تو اس احادیث کے اندر خطبے کو سننے کے جتنے فضائل اور جتنی برکتیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں نا، انہی پر اگر بندہ غور کرے تو سارا ثواب بندے کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یستمعون القول، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ادھر ادھر کی ساری توجہ کو ختم کر کے مکمل توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ فرمایا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو بات کو توجہ سے سنا، پھر جو اچھی بات ہے، عمل کرنے والی بات ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، فرمایا یہی وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں، جو توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو عربی کا خطبہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، اب عربی ہمیں آتی نہیں ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس خطبے کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں وہ منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اس دوران ہماری توجہ بھی ساری وہ خطبہ سننے کی طرف نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے احادیث کے اندر اس کے فضائل بیان فرمائے، اور پھر آگے جو لوگ توجہ کے ساتھ بات نہیں سنتے، فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اسے وہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ یعنی کفار کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب بھی قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے تو وہ آگے سے وہ کھیلنے لگ جاتے، توجہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف نہ کرتے، کھیل کود کے اندر وقت وہ گزار دیتے اور ان باتوں کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تھے۔ فرمایا آج یہی بات ہے کہ اگر ہم توجہ کے ساتھ بات نہیں سنیں گے تو فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب وہ کیسے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سنتے تھے؟ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کلام فرماتے تو صحابہ اکرام گردنیں جھکا کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے
حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ، اس دل جمی کے ساتھ وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنا کرتے تھے۔ اب پرندے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی حرکت ہو پرندہ اڑ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا عمل کیسے بیان کیا؟ وہ اتنی دل جمعی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ان کے جسم بھی حرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ساری کی ساری توجہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سننے کی طرف لگا دیتے، گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنی توجہ کے ساتھ وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ خطبے کے بارے میں سنیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری کا عالم دیکھیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کیسے سنتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلسو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ ابھی مسجد میں داخل ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کانوں میں پڑا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کن کو بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ جب نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کانوں کے اندر پڑا تو وہیں پر بیٹھ گئے، آگے نہیں بڑھے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، وہ اتنی توجہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سنتے اور پھر ان پر عمل کر کے انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے یعنی وہ نورانی کاغذ جن پر وہ لوگوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو لپیٹ دیتے ہیں اور مسجد میں آ کر توجہ سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق بھی تمہارے ساتھ خطبے کے اندر شریک ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فرشتوں کے ادب کی وجہ سے، خطبے کے ادب کی وجہ سے ہمیں توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ادھر ادھر کی باتوں سے ہٹ کر، اپنی توجہ فضول کاموں سے ہٹا کر توجہ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ خطبہ سننا چاہیے۔ لیکن جیسے ابھی ہمارے ہاں افراد موجود ہیں، اب یہ سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے بندہ غسل کرے، سر دھوئے، بہترین خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے، دو لوگوں کے درمیان سے نہ گزرے اور امام کا کلام یعنی خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ اگلے الفاظ میں کیا فرمایا؟ اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے، یعنی اگلے جمعے تک بلکہ اس سے آگے 10 دن تک کے اس کے گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے فضائل ہیں، صرف توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے، اچھے طریقے سے ہم غسل کر کے ہی آتے ہیں، کپڑے بھی پہن کے آتے ہیں، سارے کام ہم نے کیے ہوتے ہیں، لیکن کمی کس چیز میں آتی ہے کہ ہم مسجد میں آنے کے بعد باتیں توجہ سے نہیں سنتے، خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ توجہ سے نہیں سنتے، اور اتنے زیادہ فضائل سے جو ہم جو محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن اچھے انداز میں وضو کرے، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خاموش رہے اور خوب توجہ کے ساتھ خطبہ سنے، اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے اس دوران کنکریوں کو چھوا اس نے فضول کام کیا۔ یہ حدیث پاک کے اندر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں نا تو مسجد کی دریوں کے ساتھ، صفوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں، اس کے جو دھاگے کھینچتے رہیں گے۔ اگر بعض مسجدوں میں صفیں ہوتی ہیں تو ان کے جو ہے وہ ساری چیزیں کھینچ کر جو ہے وہ ان کو بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اپنی توجہ بھی جو ہے وہ بیان کی طرف سے ہٹا کر ان چیزوں سے سننے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آخر کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے فضول کام کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کنکریوں کو چھونے سے منع فرمایا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی فضول کام
اس دوران ہم کرتے ہیں دریوں کے داغے نکالتے رہنا، ادھر ادھر باتیں کرتے رہنا، توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف، خطبے کی طرف نہ کرنا، اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے منع فرمایا۔ اور ترغیب کس چیز کی ہے؟ فرمایا جب بھی مسجد میں آئیں جمعہ کے دن امام کے قریب ہو کر بیٹھیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو پیچھے پیچھے بیٹھتے جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پھر بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کر لیں پھر پیچھے صفیں بنائیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ترغیب ارشاد فرمائی؟ فرمایا جمعہ کے دن امام کے قریب ہو کر بیٹھا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا پہلا وہ شخص جو جمعہ پڑھنے آتا ہے پھر فضولیات میں مصروف رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، مسجد کے پنکھے گنتے رہنا اور یہ دیکھنا کون سا پنکھا جو ہے وہ تیز چل رہا ہے، کون سا آہستہ چل رہا ہے، کون سا پنکھا بند ہے، فضول، ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دریوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، ان کے دھاگے نکالتے رہنا، آپس میں باتوں میں مصروف ہو جانا، یہ سارے فضول کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کو جمعے سے یہ حصہ ملے گا، یعنی جو فضول کام کرے گا اس کا جمعے میں یہی کچھ حصہ رہے گا۔ دوسرا بندہ فرمایا جو شخص اللہ پاک کے حضور دعائیں کرنے کے لیے جمعے کے دن حاضر ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک چاہے تو اسے عطا فرمائے، چاہے تو اس کی مانگی مراد نہ دے، یعنی یہ اللہ پاک کی حکمت پر جو ہے وہ منحصر ہے، اس کی دعا کو قبول فرمائے یا اس کو جو ہے وہ کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ تیسرا کون سا شخص ہے؟ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو پروقار طریقے سے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، سکون اختیار کرتا ہے، مسلمانوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے جمعہ کی حاضری دوسرے جمعہ تک اور 3 دن زیادہ یعنی 10 دن تک اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ غور کریں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے جمعہ تو ادا کرنا ہے، اس کے فضائل بھی ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن یہ خطبہ توجہ کے ساتھ سننے کے اور بات کو توجہ کے ساتھ سننے کے، فضولیات سے بچ کر مسجد کے اندر وقت گزارنے کے اتنے زیادہ فضائل جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان فرمائے۔ اب اس میں ایک خاص چیز جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو مسلمانوں کی گردنیں نہ پھلانگے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، پہلے تو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بعد میں آنے والے ان کی گردنیں پھلانگ کے جو ہے وہ کندھوں کے اوپر سے گزر کے آگے آ کر بیٹھنے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے منع فرمایا ہے، اور فرمایا اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان فضولیات سے بچ کر ہم نے جمعہ کا ٹائم جو ہے وہ گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کا کفارہ کروانا ہے۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ جو عربی کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے اس کے اندر چیزیں کیا بیان ہوتی ہیں، کیونکہ عربی تو ہمیں آتی نہیں، تو ہمیں بعض اوقات یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو عربی کا خطبہ دیا جا رہا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور کتنی اہمیت ہے اس خطبے کو توجہ کے ساتھ سننے کی۔ جو خطبہ آپ کے سامنے عربی میں بیان کیا جاتا ہے بیسیکلی اس کے اندر 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد تقوی اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی جو ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کو بیان کیا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اب دوسرے خطبے کے اندر خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور سارے کے سارے صحابہ اکرام، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور آخر کے اندر جو ہے وہ ایک آیت جو ہے وہ تلاوت کر کے ایک نصیحت آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ کو ان الفاظ کے ساتھ ان کی وضاحت میں بیان کرتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ خطبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم خطبے کے اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھ کر خطبہ سنیں گے تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور احادیث کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے۔ سب سے پہلے خطبہ شروع کیا جاتا ہے الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ اب اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے،
ترجمہ کیا بنے گا کہ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کتنی پیاری بات جو ہے وہ اس جملے کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ آگے سنیے، اب نبی کریم علیہ السلام پر حمد و ثنا پڑھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ اب کلمہ شہادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ چیز بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد تقوی کو بیان کیا جاتا ہے، اور تقوی کی اہمیت کتنی ہے احادیث کی روشنی میں سنیے گا۔ اما بعد فیا ایھا المؤمنون، ابھی سارے مسلمانوں سے خطاب کیا جاتا ہے، اے ایمان والوں، رحمنا و رحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ رحمت فرمائے۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز و جل فی السر والاعلان۔ کتنی پیاری بات جو ہے اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ خطبے کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی، عربی ہمیں آتی نہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکھ نہیں پاتے۔ تو غور کریں کہ کتنی پیاری بات جو ہے وہ اس جملے کے اندر ارشاد فرمائی کہ ہر جگہ لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں یا ہم تنہائی کے اندر ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد سارے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ وصیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ہم نے ڈرتے رہنا ہے۔ اب تقوی کی اہمیت کتنی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں یہ تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ اس چیز کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ تاکید فرما دی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلے جتنی امتیں گزری سب کو یہی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ آگے خطبے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے کہ آپ علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے افضل درود اور سلام ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب اس جملے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے، ان کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ، فرمایا بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، خبردار جسے نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی جو ہے وہ فضیلت، اور اس کی کتنی تاکید ہے کہ جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی کامل محبت ہے، فرمایا اس بندے کا ایمان کامل ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں، یعنی ساری چیزوں سے میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، اس رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک فرمایا تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے۔ تو جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی جتنی زیادہ محبت ہوگی
اس کے دل میں ایمان بھی اتنا زیادہ ہی مضبوط اور کامل ہوگا۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے ہٹ کر کہے کہ میں تو توحید پر چلنا چاہتا ہوں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، اور ڈائریکٹ اللہ پر ہم نے جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس پہنچ جانا ہے نبی کریم علیہ السلام کے واسطے کے بغیر، فرمایا وہ شیطان تک تو پہنچ سکتا ہے، رحمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ ڈائریکٹ کوئی بندہ جو ہے وہ سیڑھی کے بغیر کمرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ اچھلتا کودتا رہے گا لیکن کمرے کی چھت پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام واسطہ ہیں۔ آپ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کوئی پہنچنے کی کوشش کرے گا تو ہرگز اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام اس سیڑھی کے مانند ہیں، جو اس کو ہٹا کر ڈائریکٹ پہنچے گا تو فرمایا وہ کبھی بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح آگے خطبے کے اندر جو ہے وہ ایک دعا بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد مکافات عمل کا بیان کیا جاتا ہے۔ کیا بیان ہوتا ہے؟ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترجمہ کیا ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والی ذات نہیں مرے گی، تو جو کچھ چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک پر آپ غور کریں، کتنی جامع حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ بندے نے جتنے سال پہلے جو ہے وہ نیکی کی ہوگی وہ اس کو زندگی کے اندر بھی کسی نہ کسی موڑ پر کام آئے گی، اور زندگی میں کام نہ بھی آئے تو اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا، کل قیامت کے دن اس کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی 10 سال پرانا گناہ کیا تو وہ ہمارا ختم ہو گیا، فرمایا وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کی جزا دنیا میں بھی سامنے آئے گی، اگر دنیا میں سامنے نہیں بھی آتی تو جب کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا تو اس وقت اس گناہ کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بدلہ دینے والی ذات ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، فرمایا اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہم تو کسی کے ساتھ زیادتی کر لینا، وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کام ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا تو ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، گناہ کرو گے تو جس ذات نے تمہیں بدلہ دینا ہے اسے کبھی موت نہیں آنی، تمہارا ہر عمل جب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد 2 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ تو جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے اسے بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ یعنی آج کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے کل قیامت کے دن وہ بھی سامنے آئے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے کل قیامت کے دن وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ساتھ ہی آخر کے اندر جو ہے وہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد بالرؤوف الرحیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ برکت دے اللہ پاک ہمارے لیے اور تمہارے لیے عظمت والے قرآن میں، اور نفع دے ہم کو اور تم کو آیتوں اور حکمت والے ذکر کے ذریعے، بے شک وہ عالی ذات بادشاہ کریم جواد احسان فرمانے والا اور مہربان رحمت والا ہے۔ یہ خطبے کے اندر ساری چیزیں پہلے خطبے کے اندر بیان کی جاتی ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مفہوم کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر ہم خطبہ سنیں، اور جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ان سے بچ کر جو ہے وہ اپنا خطبہ گزارے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو جو ہے وہ عمل کرنے کی ان پر کوشش کیا کریں۔ اس کے بعد دوسرے خطبے کے آغاز میں نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے خطبے کا سب سے بڑا حصہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے دعا کرنے میں گزرتا ہے۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، رحمت کی دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بالترتیب حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کے بعد امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سارے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے جتنے افراد ہیں، اور جمیع جو انصار اور مہاجرین صحابہ ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔
اور صحابہ کرام کا ذکر جو ہے وہ خطبے کے اندر بہت ضروری ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا غلام ہونے کی بھی نشانی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں 6 چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ ایک تو اللہ پاک نے انصاف، نیکی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پر بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے منع فرمایا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک کی سب سے جامع آیت ہے، اس کے اندر ساری بھلائیوں کو اور ساری برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون آپ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے پہل میں نے کلمہ پڑھا مگر اسلام میرے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں نے یہ آیت سنی تو اس وقت سے اسلام میرے دل میں غر کر گیا ہے، اسلام میرے دل میں اتر گیا ہے۔ تو اس لیے یہی چیزیں خطبے کے اندر ہمیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچ کر جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔